نبی کریم نے فرمایا اگر نماز کے سوال میں انسان کامیاب ہو گیا تو اگلے سوالات اس کے لیے اور آسان ہوتے جائیں گے۔ اب ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو ناکامی ہے، اس کے لیے نقصان ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ اور وہ کون کون سے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ اس میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور اس کے بعد وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا تو اس کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آئے تو الگ چیز ہے، لیکن کوئی بھی مجبوری نہ ہو، وہ پھر بھی نہیں آیا، اور وہ مجبوری کیا ہے؟ بیماری یا خوف، تو لم تقبل منہ صلاۃ التی صلی، تو جو شخص اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نبی کریم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا اور میرے ساتھ کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کر آئے، مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں فجر کی نماز گھر میں ادا کروں، کیونکہ راستے میں سانپ، بچھو اور جنگلی جانور موجود ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ بولا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم پر لازم ہے کہ تم مسجد میں آؤ۔ اب دیکھیں، ایک نابینا شخص تک کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے اگر آواز سن لو، تو جو شخص اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے گھر میں بھی اگر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر خوشبو لگائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ، کوئی سی بھی عورت وہ خوشبو لگائے، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کی سوچ کیا ہے؟ لِیُوجَدُ رِیحَهَا، اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، تو فرمایا لم تقبل منہ صلاۃ، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، حتیٰ تغتسل اغتسالها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ کرے۔ مطلب وہ عورت جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے مگر خوشبو لگاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کی نماز جب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کرے۔ اسی طریقے سے ابھی امامہ البحیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، لا تجاوز صلاتہم اذانہم، ان کی نمازیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتی نہیں ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کے کانوں سے اوپر ان کی نماز نہیں جاتی۔ اور وہ کون کون ہیں؟ فرمایا العبد العابق، بھاگا ہوا غلام، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ نہ جائے، اور وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ رات گزارے شوہر ناراضگی میں، تو اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور وامام قوم وہم لہ کارہون، اور وہ امام جس کو لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا وَإِخْوَانَانِ مُتَصَادِمَانِ، اور وہ دو بھائی جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایسے دو بھائیوں کی نماز بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ الحائض الا بخمار،
اللہ رب العالمین ایک بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا اگر وہ بغیر دوپٹے کی نماز پڑھتی ہے، کہ ایک بالغ عورت کو دوپٹہ ہوگا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم نے فرمایا صنفان من اہل النار، جہنم کی جانے والے لوگوں میں سے دو قسمیں ایسی ہیں لم اراہما، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور ان میں سے ایک کون ہے کہ قوم معہم سیات فاصناب البقر یضربون بها الناس، کہ وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ماریں گے، جیسے گائے کی پونچھ ہوتی ہے ایسے ان کے پاس کوڑے ہوں گے۔ اور فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، اور وہ عورتیں جو باریک کپڑے پہنتی ہیں، اور فرمایا وہ قیامت کے دن برہنہ ہوں گی، مائلات ممیلات، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر پہ جوڑا ہوگا جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ نبی کریم نے جوڑا باندھنے سے منع فرمایا عورت کو، اور فرمایا المائلات لا يدخلن الجنہ، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں عورتیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور نہ وہ اس جنت کی خوشبو کو پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو ایسی خوشبو بھی ان کو نہیں میسر آئے گی۔ تو وہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن قبول نہیں ہے، یہ وہ اوصاف ہیں جن سے مجھے آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم نے فرمایا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اگر کھانا موجود ہو تو اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اور فرمایا ولا ہوا یضاعف الاقبسان، اور اسی طریقے سے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو بڑا یا چھوٹا پیشاب آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پہلے پورا کرے، پیشاب کرے، اس کے بعد وضو کر کے اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہیں سے آگے جاری کرے، اگر امام کے ساتھ ہے تو نماز توڑ کر جائے، اگر امام ہے تو وہ بھی توڑ کے جائے اور پیچھے والے کو آگے کرے۔ اگر کوئی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کو پیشاب یا خون نکسیر آ جاتی ہے، وہ نماز توڑ کر آتا ہے وضو کر کے دوبارہ سے اپنی ضرورت پورا کر کے، اور امام اسی جگہ پر موجود ہے، مطلب کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ رہا ہے اور وہ دوبارہ وہیں سے ملتا ہے، تو اس کی ایک رکعت گزری بھی قابل قبول ہوگی اور اس کو وہاں سے آگے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ناس احدکم وهو یصلی فلیرقد، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو نیند یا اونگ آ رہی ہو تو اس کو چاہیے وہ پہلے آرام کر لے، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند ختم ہو جائے، چلی جائے، نیند پوری کر لے پھر نماز دوبارہ پڑھے۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، اگر تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہے تو لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، کہ اس کو کیا پتا کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگ رہا ہے یا اپنے لیے بددعا کر رہا ہے۔ جیسے اللہم اغفر لی کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے، لیکن اللہم اغفر لی غین کی جگہ آئین اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے سر میں مٹی ڈال۔ تو ایک لفظ سے، نقطے سے محرم سے بندہ مجرم بن جاتا ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، تو ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک زبر زیر انسان کو غلط معنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتا ہے انسان، ہر رکعت میں، فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کا معنی دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لیکن انعامتا کی جگہ اگر ہم تا پہ زبر کو پیش کر دیں گے انعامتو، تو ہوگا اللہ میں نے جن پر انعام کیا ہے مجھے ان کے راستے پہ چلا۔ تو اس لیے اگر انسان کو نیند آ رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے آرام کر لے، سو جائے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ سورہ فاتحہ انسان کا اور اپنے رب کا تعلق ہے، جس میں انسان اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم پہ بھی اللہ یہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی۔ اس کے بعد مالک یوم الدین پہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری مجدنی عبدی، بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب انسان فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر انسان اپنے رب سے مانگ رہا ہے کیا؟ اللہ تو مجھے ایسا راستہ دکھا جو انعام والوں کا راستہ ہے، اللہ مجھے گمراہ اور عذاب والے راستے سے بچا۔ تو یہ نماز کی ہر رکعت میں انسان کو پڑھنی چاہیے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبر کی طرف نماز پڑھنا سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تصلوا الی القبور ولا تجالسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھو، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر نجومی کے پاس آتا ہے تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، اگر کسی شخص نے کسی نجومی کے پاس آ کے کسی بات کے بارے میں پوچھا اور تو فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 راتوں تک 40 دن اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، جو انسان جادو کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دی جائے، اور جو جادوگر ہوتا ہے اس کی بھی نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ٹخنے کے نیچے اگر انسان کے شلوار یا پاجامہ ہو تو اس کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کو قیامت کے دن اللہ دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے لفظ کیے۔ ابو ذر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، نقصان اور گھاٹے میں چلے گئے، کون ہیں یہ لوگ اے اللہ کے رسول؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسبل، اپنی شلواروں کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، والمنان، اور کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلانے والا، والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، اور جو شخص اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین نمازوں کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکبر سے شلوار نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے اور وضو کرتا ہے تو اس کا وضو قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی شلوار اوپر ہے۔ ٹخنے سے مرد کی پہچان ہے، ٹخنا سے اوپر شلوار ہوتی ہے، عورت کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری، دکھلاوا جو ہے یہ انسان کے عملوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احسن الصلاۃ حیث یراہ الناس، اور جو شخص اچھی نماز پڑھتا ہے لمبی لمبی کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور واسعہ حیث یخلو، اور جب اکیلا ہوتا ہے تنہا تو اس وقت وہ جلدی نمازیں پڑھتا ہے، تو فرمایا یہی چیز اللہ کی توہین ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو نماز تنہائی ہو یا اکیلے میں ہو یا سب کے ساتھ میں ہو، انسان کو میانہ روی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بدعت جو دین میں نئے کام نکالے، نبی کریم فرماتے ہیں لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ، اللہ رب العالمین
بدعتی شخص کی نہ نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ روزے کو اور نہ زکوٰۃ کو نہ حج کو نہ ہی اس کی کسی بات کو. وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، اور وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طریقے سے آٹے سے بال کو کھینچا جائے وہ نکل جاتا ہے، ایسے ہی ایک بدعتی شخص اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے سب عملوں کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین سب معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کے تمام اعمال تباہ و برباد ہوتے ہیں. ایک مشرک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن مشرک ہے، اس شرک کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دیکھیں نبی کریم کے چچا ابو طالب بڑی نبی کا ساتھ دیا، نبی سے محبت کری، پیار کیا، لیکن اسلام نہیں لائے. اللہ کے نبی آخری وقت تک ان کو کہنے لگے اے چچا، میرے چچا آپ اسلام لے آئیں، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے بارگاہ میں آپ کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. لیکن انہوں نے کوئی ابو جہل نے کہا کہ تم کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتا اور میں جہنم کو پسند کر رہا ہوں. اس بات پہ لوگوں کی تان و تشنیع ہے. تو یہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. اور تو پھر نماز کیا ہے؟ ایک مشرک انسان، اس کے لیے جہنم ہے چاہے اس کے جتنے عمل ہوں. لیکن ایک انسان جس کے چاہے جتنے گناہ ہوں لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اس کے لیے گنجائش کی کوئی جگہ موجود ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے واپس جنت کی طرف جائے گا، نکالا جائے گا، وہ کالے کوئلے کی طرح ہوگا. پھر جنت میں ایک نہر ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں، اس میں وہ غوطہ لگائیں گے تو دوبارہ سے وہ تر و تازہ ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیو دوستو، جہنم کا ایک لمحہ بھی انسان کو کبھی نہیں بھول سکتا. جہنم ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے. اور جہنم کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا دنیا کا سب سے خوشحال شخص اگر اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی کوئی خوشی دیکھی، وہ کہے گا کبھی نہیں دیکھی. اسی طریقے سے فرض نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. اگر نماز فرضی کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کی موجودگی میں دوسری کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے. تو فرض کی موجودگی میں فرض پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض ہو رہے ہوں اور پیچھے کوئی نماز سنت نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور نماز اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں، ایک نماز ختم ہونے کے بعد دوبارہ جماعت کرائی جا سکتی ہے. تیسری بار اور کچھ 2 لوگ آ جائیں وہ پھر جماعت کرا سکتے ہیں. جماعت کا اجر یہ فرمایا نبی کریم نے ایک اکیلا شخص نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ایک شخص دوسرے کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے اجر 27 نمازوں کے برابر انسان کو ملتا ہے. تو یہ اجر و ثواب ہے اس شخص کا جو شخص نماز جماعت سے پڑھتا ہے. اسی طریقے سے جماعت کے اندر اگر ایک صف پوری ہو جائے، پیچھے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے جماعت سے مل کر، تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا اس نے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے نماز کے بعد اس سے فرمایا کہ تو اپنی نماز کو دوبارہ سے دہرا. تو اکیلے شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. اگر ایک شخص کو نیند آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے بلکہ آرام کرے، اپنی نیند کو پورا کرے پھر نماز پڑھے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نیند آ رہی ہے
تو آپ نے نیند کو قربان کرنا ہے اور نماز پڑھ دی، ایسا نہیں۔ کیوں؟ یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نیند بھی آ رہی ہے اور تم اپنے رب سے معافی کی جگہ اپنے لیے نقصان مند کی دعائیں نہ کریں۔ تو انسان کو چاہیے، جب اگر اسی طرح فرمایا اگر ایک انسان اس کو کھانا موجود ہے تو اس کو چاہیے پہلے وہ کھانا کھائے پھر نماز پڑھے، کہ یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر اس کو کھانے کا خیال ہے۔ نبی کریم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا خودکشی اگر کرتا ہے تو فرمایا آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو خودکشی کرتا ہے، فرمایا اس کی سابقہ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کئی بار سنائی ہے، نبی کریم کے دور میں ایک شخص مجاہد جنگ جہاد میں لڑا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی تو جنتی ہے، نبی کریم نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی۔ خلاصہ کلام ہوا کیا، اس کو زخموں سے چور تھا، موت نہیں آ رہی، اس نے اپنی تکلیف زیادہ ہو گئی تو اس نے کیا کیا، تلوار کو رکھ کر سیدھا اس پہ اپنے جسم کو رکھ کے ڈھیلا چھوڑ دیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلا گیا، نبی کا صحابی مجاہد، لیکن خودکشی اس کو عمل سب پہ پانی پھیر گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، شلوار اس کی ٹخنے سے نیچے تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شلوار کو موڑنا نہیں چاہیے، تو اللہ کے نبی نے شلوار کو موڑنے سے منع نہیں کیا۔ نبی کریم نے منع فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی آستینوں کو نہیں موڑو، اس سے منع فرمایا موڑنے سے، کہ اس آستین کو نہ موڑو۔ اگر کسی شخص کی آستین چھوٹی ہے تو بھی اس کی نماز ہو سکتی ہے، جیسے بنیان ہے آستین والی، اس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ لازمی چیز کیا ہے؟ کندھے کا ڈھکنا ہونا۔ کندھے انسان کے چھپے ہونے چاہیے نماز کے اندر، یہ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ لیکن آستین کو موڑنے سے منع فرمایا ہے، شلوار کو موڑنے سے منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم کے دور میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ وضو کر اور دوبارہ نماز پڑھ۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسی کیا وجہ ہے جو آپ نے حکم دیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انہ کان یصلی وهو مسبل ازار، اور یہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی شلوار اس کے ٹخنے سے نیچے تھی، اور ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازار، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو اپنی شلوار اس کی ٹخنے سے نیچے، اور شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا اللہ اس سے بندے سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا، اور نبی کریم فرماتے ہیں شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے بھائی میں تکبر کے لیے نہیں کرتا، ایک ایسی عمومی عادت ہے جو بھی ہے، لیکن میرے بھائی دوستو اللہ کے نبی کی محبت ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنے سے شلوار کو اوپر رکھے۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا۔ آج کل معاشرہ ہمارا جس طرف ہے، آپ دیکھ لیں کہ عورتوں نے ٹخنے سے اوپر شلواریں کر لی ہیں اور مردوں نے نیچے کر لی۔ سوچیں محاسبہ کریں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا وَزَمَتُ النَّصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی ہو۔ آج ایک مسلمان کو اور ایک یہودی اور عیسائی کو بٹھا لو، آپ کو تینوں میں ایک جیسے لگیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی نیکی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی کا اگر موقع ہے کر گزر جاؤ، یہ نہ سوچو یار میں نے اتنے گناہ کیے اس نیکی سے کیا ہوگا، ایسا نہیں۔
اخلاص جب ہوتا ہے کسی کام میں تو اللہ رب العالمین اس کے اندر وزن پیدا کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ بس ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم نے فرمایا ایک انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھجور دیتا ہے، اللہ اس کا وزن کیا کرتا ہے؟ بہت پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ایک انسان سونا دیتا ہے پہاڑ کے برابر، لیکن دکھلاوے کے لیے تو اس کا عمل کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کو، میرے ایک صحابی کا مقام ایسا ہے اگر وہ ایک مٹھی کے برابر گندم اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو بعد والے لوگ اگر سونا بھی پہاڑ دیں گے اللہ کے راستے میں، وہ میرے صحابی کے خلوص کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم کے صحابہ اتنے اخلاص سے اپنے رب، اپنے نبی سے محبت کرتے تھے اور اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، ہوا یہ میں دیکھ رہا ہوں گوشت اور لوکی تھی، میری نظر گوشت پر تھی، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول لوکی چن چن کے کھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے لوکی سے زیادہ پسندیدہ کوئی سبزی نہیں لگی، کوئی کھانا نہیں لگا۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول سے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کی بات پہ عمل کریں۔ ہم بولے ہم نبی کو مانتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر نبی کی نہیں مانے تو یہ ماننا نبی کو تو نہیں ہوا۔ نبی کی ماننے کا مطلب ہے نبی کی ماننا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جو میں نے کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوئی نیکی چھوٹی سی بھی ہو کر گزرو، چھوٹا سا بھی گناہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بچ جاؤ، کیا پتہ اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آ جائے۔ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا، چاہے جتنے عمل کر لی ہو، کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جنتی ہوں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک انسان جو جنتی ہوتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اپنے گناہوں پر اور اپنے رب سے امید اچھی رکھتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اگر ایک انسان بولے میں سعودیہ میں نمازیں پڑھی ہیں، میں تو جنتی ہوں، میں نے تو 10 حج کیے اور 10 لوگوں کو کروائے بھی ہیں، عمل میں تکبر آ گیا، اس کے عمل خراب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ کو موضوع ختم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نماز کس شخص سے قبول نہیں ہوتی، ایک دو باتیں اور اس میں رہ گئیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کا خشوع پورا ہوتا ہے تو اس کو پورا اجر ملتا ہے، کسی کا آدھا ہوتا ہے تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 5واں ملتا ہے، اس کے خشوع کی کمی کی وجہ سے۔ ایک انسان، ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا وہ مسجد نبی میں داخل ہوا، نماز پڑھی وضو کر کے، نبی فرماتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار ایسا ہوا، بخاری کے لیے سنا رہا ہوں۔ 3 بار جب ایسا ہو گیا تو وہ آیا نبی کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، اب سکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کھڑا ہو نماز میں اطمینان سکون سے ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹائے، رکوع کر اطمینان سکون سے، یہ نہیں کہ تو چل تو میں آیا، آرام سکون سے سجدہ کر، سکون سے، اطمینان سے، سکون سے سجدہ کر۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تیرے کو دیکھ رہا ہے۔
ابھی ملک کا وزیر اعظم ہمارے سامنے ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمیں دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، تو سوچیں ہمارے کو کیا نیکی ملے گی۔ اسی طریقے سے نماز اطمینان سکون سے پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص حرام کھاتا ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آخری بات نبی کریم فرماتے ہیں من شرب الخمر لم یقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم نے اگر وہ فَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ کرتا ہے تو لم يقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، دوبارہ کرتا ہے تو اللہ پھر 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ وہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ دوسری بار توبہ قبول کر لے گا۔ اور فرمایا اگر وہ تیسری بار ہی کرتا ہے تو 40 دن پھر نماز قبول نہیں ہے، پھر توبہ کرتا ہے اللہ قبول کرے گا تیسری بار، چوتھی بار اگر وہ ایسا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا فَإِن تَابَ لَمْ يَتُوبْ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ اور خون ہوگا وہ پلائے گا۔ ایسے شخص کی نماز کو پھر اللہ کبھی قبول نہیں کرتا اور اس کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو بیمار ہیں ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ ہم سب کی جائز ضرورتوں کو تو پورا فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو تو اپنی رحمت سے دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں برابر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.